بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو بالکل ہی سوچ سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے دیور کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بولے بالے چہرے کے پیچھے کون سا چہرہ چھپا ہوا ہے، لیکن جب تک اس کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا بہت دیر ہو چکی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ سردیوں کی بھی ایک الگ ہی خاص بات ہوتی ہے۔ انسان کے مزاج اور اس کی خواہشات میں یہ موسم بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ اس موسم میں جذبات کی حدت اور ملن کی خواہش ہمیشہ ہی بڑھ جایا کرتی ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کی رفاقت میں سردیوں کی یہ طویل راتیں محبت بڑی گزارنا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ میرے دیور افضل نے ایک دوپہر مجھے اپنی دکان سے ایک لباس لا کر دیا جو تھیلی میں پوری طرح چھپا ہوا تھا۔ اسے کاغذ میں اس طرح لپیٹا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ افضل دوپہر کے کھانے کے لیے گھر لوٹ کر آتا تھا۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اتنا چھپا کر کیوں لائے ہو؟ میری بات سن کر افضل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، بھابھی میں آپ کے لیے یہ خاص لباس لایا ہوں تاکہ آپ رات کو یہ لباس پہن کر میرے بھائی کے پاس جائیں۔ یہ میری دکان کا سب سے مہنگا اور قیمتی لباس ہے۔ افضل کی بات پر میں کچھ چونک گئی، کیونکہ اس کی تو انڈر گارمنٹس کی دکان تھی، پھر وہ میرے لیے کیا لے آیا تھا؟ مجھے کچھ شرم کا احساس بھی ہوا اور کچھ تعجب بھی۔ افضل مجھے بھلا کیا لا کر دے سکتا تھا؟ میرے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے افضل کہنے لگا کہ بھابھی، کل رات آپ کے اور بھائی کے جھگڑے کی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ بھائی آپ سے ناراض ہے، اس لیے میں اپنی دکان سے یہ خاص لباس آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ اسے پہن کر بھائی کو خوش کر دیں۔ افضل تو لباس مجھے پکڑا کر چلا گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت زیادہ شرم کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی کمرے میں جا کر میں نے وہ شاپر کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس میں جو لباس موجود تھا وہ ایک دیور کم سے کم اپنی بھابھی کو تحفے میں نہیں دے سکتا تھا۔ افضل میرے لیے یہ کیسے لایا تھا؟ شاید افضل نے میری اور اکرم کی لڑائی کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ لباس پہننے میں کیا حرج ہے، ویسے بھی افضل نے مجھے یہ لباس میرے شوہر کے لیے لا کر دیا ہے، میاں اور بیوی میں کیسا پڑتا؟ اور پھر میں افضل کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی، کیونکہ یہ اکرم کا حکم تھا کہ میں اس کے چھوٹے بھائی کی ہر بات مانوں اور اسے کسی شکایت کا موقع نہ دوں۔ رات کو جب اکرم گھر لوٹے تو میں نے انہیں خوش کرنے کے لیے وہی مختصر سا لباس زیبتن کر لیا جو افضل نے مجھے اپنی دکان سے لا کر دیا تھا۔ اکرم مجھ سے بے حد ناراض تھے، لیکن مجھے اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ اکرم نے خوشی سے مجھے اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔ کہنے لگے، لیلا یہ اتنا خوبصورت لباس تمہیں کس نے لا کر دیا ہے؟ اس میں تو تم اپسرا معلوم ہو رہی ہو۔ اکرم کے سوال پر میری جان نکل گئی۔ میں انہیں کس منہ سے بتاتی کہ مجھے یہ لباس کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے بھائی نے لا کر دیا ہے۔ افضل کی نیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا مجھے یہ لباس لا کر دینا بالکل بھی مناسب عمل نہیں تھا۔ کم سے کم یہ بات میں اپنے شوہر کو تو کسی صورت نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتے۔ اس لیے میں نے اکرم کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان پر اپنی محبت نچھاور کرنی شروع کر دی۔ میں کسی بھی طرح اکرم کو منانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی ناراضگی مجھے برداشت نہ تھی۔ میرے جذبات کے آگے وہ خود ہی اپنے سارے سوالوں کو بھول گئے۔ انہیں تو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ 2 دن سے مجھ سے کس قدر ناراض تھے اور میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں دل ہی دل میں افضل کی شکر گزار تھی، ورنہ اکرم جب بھی مجھ سے ناراض ہوتے تو ایک ہفتے تک بات نہ کرتے، لیکن آج تو پہلی رات ان کا موڈ بہتر ہو گیا تھا اور وہ مجھے اپنے سامنے اس روپ میں دیکھ کر ساری ناراضگی بھول گئے تھے۔ اگلے دن افضل ہمیشہ کی طرح صبح ہی گھر سے نکل گئے اور اکرم بعد میں سو کر اٹھا، کیونکہ اس کی دکان تھی جو صبح 12 بجے کے قریب کھلتی تھی، وہ 11 بجے تک گھر میں ہی ہوتا تھا۔ میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، وہ پیچھے سے باورچی خانے میں چلا آیا۔ کہنے لگا، بھابھی رات آپ کے لیے کمرے سے کسی جھگڑے کی آواز نہیں آئی؟ لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں اس کی اس بات پر جھینپ گئی اور کہا کہ ہاں، تمہارے بھائی کا مزاج ٹھیک ہو گیا ہے۔
افضل کہنے لگا بھابھی آپ مجھے بھائی کا پسندیدہ رنگ بتا دیں، میں آپ کو اسی رنگ کا خاص لباس لا دوں گا، پھر دیکھیے گا بھائی کیسے آپ کی محبت میں دیوانے ہو جائیں گے۔ افضل کی بات پر میرا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ میں نے افضل سے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ افضل اچانک ہی میرے قریب ہوا اور آہستہ سے کہنے لگا بھابھی آپ کی نئی نئی شادی ہے، کچھ ہی تو مہینے ہوئے ہیں، بھائی کو اچھی طرح قابو میں کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی اور بھائی کی زندگی میں آ جائے۔ ویسے بھی بھائی کی پرسنالٹی اور پیسہ کسی بھی لڑکی کو ان کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ افضل کی بات سن کر میں خوفزدہ ہوگی کیونکہ وہ 100% ٹھیک بات کر رہا تھا۔ میں نے بھی تو اکرم کی شکل اور پیسہ دیکھ کر ہی اس سے شادی کی تھی۔ مجھے سوچوں میں غرق دیکھ کر اکرم کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک خاص لباس لا کر دیا کروں گا، آپ بس پہن لیجئے گا اور پھر دیکھیے گا۔ عورت شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے یہی تو کرتی ہے۔ میری دکان پر روز ہی ایسی کوئی نہ کوئی عورت آتی ہے جو اپنے شوہر کی خوشی کے لیے ایسی لباس خریدتی ہے۔ افضل کی باتیں سن کر میں راضی ہوگی کیونکہ میں بھی اکرم کو صرف اور صرف اپنی ہی طرف مائل رکھنا چاہتی تھی۔ بہت ہی مشکل سے تو میں نے اکرم سے شادی کی تھی، ورنہ میرے لیے تو چپراسی چوکیدار جیسے لڑکوں کے رشتے آیا کرتے تھے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اکرم کی بات مان کر میں اپنی بربادی کو دعوت دے رہی ہوں۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرا دیور مجھے یہ خاص لباس پہنا کر رات کو میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ میرا نام لیلا ہے، میں ہمیشہ سے ہی بہت فیشنیبل اور اپنی نمائش کرنے والی لڑکی تھی۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے وجود اور اپنے حسن کی نمائش کر کے کسی بھی مرد کا دل موہ سکتی ہوں۔ میں بد کردار نہیں تھی، بس غریبی سے بیزار تھی، اور اسی بات نے مجھے تھوڑا سا بے شرم بنا دیا تھا۔ اور پھر میری ملاقات اکرم سے ہوئی۔ اکرم کے پاس ایک بڑی سی گاڑی تھی اور وہ اسی گاڑی میں اکثر ہمارے محلے میں آیا کرتا تھا۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ وہ یہاں کیوں آتا تھا، لیکن میری نظر اس کی بڑی سی گاڑی پر جم گئی تھی۔ اکرم کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا کہ وہ ایک رئیس انسان ہے، اور میں ایسے ہی کسی شخص کی تلاش میں تھی جس سے شادی کر کے میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کو اپنے فیشن سے زیادہ نمایاں کیا اور تنگ لباس پہن کر اکرم کے راستے سے گزرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ اکرم کی نگاہ مجھ پر ضرور ٹھہرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا دراز قد، لمبے کھلے بال اور متناسب وجود اکرم کو پگھلا گیا، اور اسے میری قربت کا متمنی ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ میں اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہی تھی اور اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ اکرم اور میرا ملنا جلنا بڑھا تو وہ مجھے ایک سے ایک جگہ لے جانے لگا، کبھی شاپنگ کراتا تو کبھی گھمانے لے جاتا۔ میری ماں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ میں اکرم کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہی ہوں، لیکن انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹیاں اچھے اور امیر گھروں میں رخصت ہو جائیں۔ 2-3 مہینوں کی ملاقاتوں کے بعد اکرم نے مجھ سے تنہائی میں وقت گزارنے کی بات کی تو میں نے اسے سیدھا شادی کی بات کی۔ میں فیشنیبل ضرور تھی مگر بد کردار نہیں تھی۔ میری بات سن کر پہلے تو اکرم گڑبڑا گیا، لیکن پھر اس نے حامی بھر لی اور رشتہ بھیج دیا۔ اکرم کا چھوٹا بھائی افضل رشتہ لے کر آیا تھا کیونکہ اکرم کا اس دنیا میں چھوٹے بھائی کے سوا اور کوئی نہیں تھا، مگر شادی کے لیے افضل نے کچھ عجیب و غریب شرط رکھی تھی۔ افضل کا کہنا تھا کہ وہ لوگ شادی بالکل سادگی اور خاموشی سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پیسے کی وجہ سے ان کے بہت سارے دشمن ہیں اور کسی کو بھی ان کی خواہشات برداشت نہیں ہوتی۔ میری اماں کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ ہمارے پاس خود بھی شادی کے لیے پیسے نہیں تھے، اماں نے بھی مجھے خالی ہاتھ ہی رخصت کر دیا۔ میں شادی ہو کر ایک بہت بڑے سے گھر میں آئی تھی۔ یہ شہر کا ایک پوش علاقہ تھا، لیکن میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ شاید پڑوس والوں کو بھی خبر نہ ہوئی ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے گھر میں نوکر چاکر نہیں تھے، بلکہ افضل گھر کا سارا کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد میں نے سارا گھر سنبھال لیا۔ یہاں آ کر میں بہت خوش تھی کیونکہ نہ ہی کھانے پینے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ میرے گھر میں تو اماں مجھے زیادہ فیشن بھی نہیں کرنے دیتی تھی اور میرے سجنے سنورنے پر بھی انہیں بہت زیادہ غصہ آتا تھا، مگر یہاں نہ ہی اکرم نے کیا تھا اور نہ ہی میرے دیور افضل کو میری کسی بات سے کوئی مسئلہ تھا، بلکہ وہ تو مجھ سے بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ میرے آنے سے گھر میں رونق آ گئی ہے۔ لیکن جیسے جیسے شادی کو دن گزر رہے تھے میرے اور اکرم کے درمیان دوریاں بڑھ رہی تھی۔ اکرم چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جایا کرتے
ہفتوں میرے قریب نہ آتے، نہ ہی مجھ سے بات کرتے۔ کبھی کبھی تو مجھے وجہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہوتے۔ مجھے اکرم سے محبت ہو گئی تھی اور ان کی ناراضگی مجھے برداشت نہ تھی، اور پھر یہ خوف بھی ستاتا تھا کہ جس طرح میں نے ان سے شادی کی ہے اسی طرح کوئی اور بھی ان کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ افضل بھی اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی سمجھاتا کہ مجھے اکرم کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے نئی طریقے آزمانے چاہیے۔ وہ مجھے کہا کرتا کہ رات ہوتے ہی اچھی طرح تیار ہو جایا کریں تاکہ بھائی آپ سے خوش رہا کریں۔ میں افضل کی باتوں پر عمل کرنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اکرم مجھ سے خوش نہیں تھے۔ افضل اور اکرم کے درمیان بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ دونوں نہ صرف عمر میں چھوٹے بڑے تھے بلکہ عادت، مزاج اور شکل سے بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ افضل ہمیشہ ہنستا مسکراتا، نرمی سے پیش آتا اور میرا بہت خیال رکھتا، جبکہ اکرم چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو اکرم صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا اور رات گئے لوٹتا۔ میں سوال کرتی تو جواب دینے کی بجائے غصہ کرنا شروع ہو جاتا۔ اب تو ہر رات ہی ہم دونوں کے درمیان کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شادی کو سال گزر گئے ہوں۔ اکرم کا رویہ نہ جانے کیوں اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اب ہمارے جھگڑے کی آواز کمرے سے باہر جانے لگی تھی، اور جھگڑے کی وجہ بھی بالکل ہی معمولی سی بات ہوتی۔ گزری رات بھی میں اور اکرم صرف اس وجہ سے جگڑ رہے تھے کہ اکرم سونا چاہتے تھے اور میں ان سے کچھ وقت مانگ رہی تھی۔ اکرم کے لیے مجھے وقت دینا تو بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میں جیسے ان کے قریب جاتی وہ جھگڑا شروع کر دیتے اور پھر میں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ ایسے ہی جھگڑوں کی آواز سن کر افضل کو مجھ پر ترس آ گیا تھا اور وہ مجھے ہر دن ہی نیا لباس لا کر دینے لگا تھا۔ کبھی کبھی مجھے جھجک محسوس ہوتی تو افضل میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، وہ دکاندار ہے اور یہ اس کا کام ہے، اس لیے اسے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ جب سے میں نے یہ لباس پہننے شروع کیے تھے اکرم بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ ان کا انداز بہت ہی الگ ہوتا اور وہ خود ہی میرے قریب چلے آتے۔ جس طرح وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے میں حیران رہ جاتی، کیونکہ شادی کی رات بھی میں نے انہیں اس طرح محبت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک رات اکرم میرے لیے ایک جوس لے کر آئے، کہنے لگے کہ یہ پی لو، تمہیں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری صحت خراب ہو۔ میں نے خوشی خوشی وہ جوس پی لیا اور اس کے بعد مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ میرے جذبات میں ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی اور پھر مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو میں افضل کے ساتھ ہی بستر پر موجود تھی۔ پھر ہر رات ہی ایسا ہونے لگا کہ میں افضل کا دیا لباس پہنتی اور اکرم مجھے جوس پلاتے۔ میں اپنے آپ میں نہ رہتی اور ایسے ہی صبح ہو جاتی۔ ایک رات میں نے افضل کا دیا ہوا لباس نہ پہنا، جوس نہ پیا اور خاموشی سے اسے ضائع کر دیا، اور اس رات مجھ پر ایک ایسا بھیانک سچ کھلا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ گھر، کاروبار اور پیسہ سب کچھ افضل کا تھا۔ اکرم محض افضل کے کاروبار میں کام کرتے تھے، اور یہ بات مجھ پر شادی کے چند دنوں بعد ہی کھل گئی تھی، کیونکہ مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ افضل کی حیثیت اکرم سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اکرم اس کے آگے ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہوتے جیسے اس کے غلام ہو، اور اسی وجہ سے اکرم نے مجھے سخت تاکید کی تھی کہ میں کبھی افضل کے خلاف نہ جاؤں اور اس کی ہر بات پر عمل کروں، کیونکہ ہم اس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ میں نے بھی اکرم کی بات مان لی تھی، کیونکہ پیسہ افضل کا تھا یا اکرم کا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو ایک شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ ایسی ہی زندگی میرا خواب تھی جو مجھے مل گئی تھی، مگر میں بھول گئی تھی کہ ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے، اور مجھے بھی اپنی اس خواب کی ایک باری قیمت چکانی پڑی تھی۔ جس رات میں نے وہ شربت نہ پیا میرے جذبات میں زیادہ تبدیلی رونما نہ ہوئی اور میں اپنے ہوش میں رہی۔ کچھ دیر تو اکرم میرے ساتھ وقت گزارتے رہے اور اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور افضل کمرے میں چلا آیا۔ میں نے جان بوجھ کر مدہوشی کا ناٹک کیا ہوا تھا، کیونکہ میں اکرم کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کچھ ایسا دکھنے کو ملے گا۔ افضل کے کمرے میں آتے ہی اکرم مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور ہاتھ باندھ کر افضل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ افضل نے کہا وہ سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں اکرم کمرے سے نکل گیا اور افضل بستر پر آ کر منمانی کرنے لگا۔ افضل کا یہ روپ میرے لیے بہت ہی بھیانک تھا اور یہ سب برداشت کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے میں فوراً ہی اٹھ گئی، اسے دھکا دے دیا
مجھے ہوش میں دیکھ کر پہلے تو افضل حیران ہوا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا ہوا بھابھی جی، آپ خود ہی سارا سچ جان گئی ہیں، اب ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور سارا کام بہت اچھی طرح ہوگا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے افضل سے پوچھا کہ کون سا کام؟ خوف سے میرے سارے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ افضل ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ اتنے بڑے گھر میں اتنی شاہانہ زندگی ایسے ہی تو نہیں مل گئی ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور تمہیں یہ سب کچھ تمہاری خوبصورتی کے بدلے ملا ہے۔ افضل نے اکرم سے جو بات کی تھی اس کے بعد اتنا تو میں جان گئی تھی کہ افضل اور اکرم بھائی نہیں ہے، بلکہ اکرم افضل کا نوکر ہے، وہ اکرم کا ڈرائیور ہے اور سارا دن اسی کے کاموں سے گھر سے باہر رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے جیسا افضل چاہتا ہے، لیکن افضل جس کام کی بات کر رہا تھا وہ مجھے ابھی بھی معلوم نہیں تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ افضل نے مجھے بتانا شروع کیا کہ اس کی انڈر گارمنٹس کی ایک دکان ہے جس سے وہ اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے، لیکن اس کا اصل کاروبار کچھ اور ہے۔ افضل خاص لباس پہنی عورتوں کی تصاویر اور ویڈیوز بہت ساری ویب سائٹس کو فروخت کرتا ہے اور لاکھوں ڈالرز کماتا ہے۔ اکرم کو اس نے اپنا ملازم اسی لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ اکرم ایک خوبصورت لمبا چوڑا مرد ہے اور اسے دیکھ کر لڑکیاں بہت آسانی سے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ آج تک اکرم اور افضل نے مل کر کئی لڑکیوں کو پھنسایا ہے اور اکرم ہمیشہ بنا شادی کے ہی ان لڑکیوں کی ایسی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز حاصل کرتا رہا ہے، لیکن جب میں نے بغیر شادی کے اسے تنہائی میں کوئی موقع نہ دیا تو مجبوراً اس نے افضل کو رشتہ دے کر گھر بھیج دیا۔ ہمارے گھر آنے کے بعد افضل یہ بات اچھی طرح جان گیا کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں اور پیسے کی خاطر ہی میں شادی کر رہی ہوں، تو اس نے نکاح جیسے رشتے کو بھی اپنے گھنونے کاروبار کا حصہ بنا لیا اور میرا اور اکرم کا نکاح کروا دیا۔ شادی اتنی خاموشی سے ہوئی تھی کہ کسی کو بھی خبر نہ لگی تھی۔ افضل چاہتا تھا کہ میں خاموشی سے اس کے گھر آ جاؤں اور اس کے بعد وہ میری اور اکرم کی ہر رات کی ویڈیو بنا لے، لیکن شادی کے بعد میری اور اکرم کی خلوت کی جتنی بھی ویڈیوز اسے حاصل ہوئیں وہ زیادہ اچھے داموں میں فروخت نہ ہو سکی، کیونکہ میرا لباس خاص نہ ہوتا اور نہ ہی میرے جذبات ایسے ہوتے جو گاہکوں کو متاثر کر سکے۔ اس لیے افضل کے کہنے پر اکرم نے بہانے سے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور پھر افضل نے اسی بات کو مدعا بنا کر مجھے خاص لباس لا کر دینے شروع کر دیے جس طرح کی ویب سائٹ پر ڈیمانڈ تھی۔ میں بے وقوف یہ سمجھتی رہی کہ افضل میرے اور اکرم کے رشتے کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن وہ تو اپنے ہی کاروبار کو بڑھا رہا تھا اور پھر مجھے نشے کی دوائیاں دے کر افضل میری اور اکرم کی ہر رات کی ویڈیوز حاصل کر کے آگے بھیجتا رہا۔ لیکن اسی بیچ اس کی اپنی نیت ہی مجھ پر خراب ہو گئی اور جس رات اس کا دل چاہتا وہ میرے کمرے میں چلا آتا۔ میرا شوہر اکرم افضل کا ایک مہرہ تھا اور یہ نکاح محض دکھاوے کے لیے کیا گیا تھا۔ میں ان کے ہاتھ لگی سونے کی انڈا دینے والی وہ مرغی تھی جس سے وہ ساری زندگی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ میں اپنی کم عقلی اور نااہلی کی وجہ سے بہت بڑی چوٹ کھا چکی تھی اور اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا تھا۔ نہ جانے اب تک وہ لوگ میری کتنی ویڈیوز فروخت کر چکے تھے۔ افضل نے مجھے بتایا تھا کہ میری ویڈیوز عرب ممالک میں فروخت ہوئی ہیں اور بہت مہنگے داموں فروخت ہوئی ہیں۔ وہ بہت ہی بے غیرتی سے کہنے لگا کہ اب جب تم سچ جان گئی ہو تو اپنی خوشی سے ہمارے کام میں حصے دار بن جاؤ، ہم تمہیں پیسوں میں نہلا دیں گے اور تم ایسے ہی ہر رات ویڈیوز بناتی رہنا۔ افضل کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ میں غریب ضرور تھی، لالچی بھی تھی، لیکن ایسی بے غیرتی اور بے حیائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں شادی کر کے امیر ہونا چاہتی تھی، لیکن اپنا وجود بیچ کر پیسے نہیں کما سکتی تھی۔ میری اس حرکت پر افضل کو طیش آ گیا اور وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو میں بھاگنے لگی۔ اکرم کو افضل نے کسی کام سے باہر بھیجا ہوا تھا۔ ان کے کالے دھندوں کی وجہ سے گھر میں نوکر تھے نہیں، اس لیے مجھے وہاں سے بھاگ نکلنے میں پریشانی نہ ہوئی۔ میں اندھا دھند بھاگتی چلی گئی، مجھے لباس تبدیل کرنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ میں وہی خاص لباس پہنی ہوئی تھی، میرے وجود پر بس چادر لپٹی ہوئی تھی جو میں نے بھاگتے بھاگتے بستر سے کھینچ لی۔ رات کے اندھیرے میں گرتے پڑتے میں کس طرح اپنے گھر پہنچی مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، لیکن میں اپنی ماں کے قدموں میں پہنچ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ میری ماں میری ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور میں نے روتے روتے اپنی ماں کو سارا سچ بتا دیا۔ میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا، کہنے لگی اس کی بھی غلطی ہے کہ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک انجان مرد سے میری شادی کر دی۔ افضل اور اکرم میرے پیچھے میرے گھر تک نہیں آئے تھے کیونکہ میں انہیں اچھے خاصے پیسے کما کر دے چکی تھی اور اب شاید کوئی اور لڑکی ان کا ہدف تھی۔ ہمارے پاس نہ ہی پیسہ تھا، نہ ہی پیچھے کوئی ایسی سپورٹ
جو ہم ان دونوں کا مقدمہ درج کراتے اور تھانے کے چکر کاٹتے۔ میری ماں نے مجھے خاموشی سے 4 دیواری میں زندگی گزارنے کا مشورہ دیا اور میں اپنی ماں کی بات مان گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہاں انصاف لینا اتنا آسان نہیں۔ لیکن ہر رات میں ایک قرب میں گزارتی ہوں کہ میری نازیبہ ویڈیوز نہ جانے کہاں کہاں کن لوگوں کے پاس جا چکی ہیں، اور لوگ کس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پہلے دور میں گناہ کرنا کتنا مشکل تھا۔ لوگوں کو بدکاری زنا کرنے کے لیے تو وائفوں کے گھر جانا پڑتا تھا، لیکن اب تو موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے انسان اپنے ہی گھر میں زنا جیسا گناہ کر سکتا ہے۔ زنا صرف وجود کا ہی نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، اور آج کل آنکھوں کا زنا بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی اپنی موبائل سکرین کے ذریعے آنکھوں کا زنا کرنے میں مشغول ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ کس قدر بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ میری سب سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی نازیبہ اور فحش ویڈیوز نہ دیکھا کریں، جس کی وجہ سے آپ خود کو زنا جیسے گناہ میں حصہ دار بنا دیں، اور کوئی بھی ماں باپ اور لڑکی بنا سوچے سمجھے کسی بھی انجان پر بھروسہ نہ کرے، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے جہاں اس طرح کی بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے۔ میرا خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جانا کیا میرا صحیح فیصلہ ہے؟ کیا افضل اور اکرم جیسے مجرموں کو کبھی سخت سزا بھی مل سکتی ہے؟ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے میری نازیبہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جا سکے؟ اگر آپ کو ایسا کوئی طریقہ معلوم ہو تو کامنٹس میں بتا کر میری مدد ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔